کلو نہ یخطئ، ہر کوئی غلطی کرتا ہے، مگر کسی سید زادے کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اسے نفرت نہ کی جائے، جی اس کے ساتھ اس کو ہیٹ نہ کیا جائے، اس کی اس نسبت کا ضرور خیال رکھا جائے کہ اس کی رگوں میں کملی والے کا خون ہے، جی یہ سرکار کی اولاد ہے۔ ہاں ایک شکل میں سید کی عزت ختم ہو جاتی ہے جب اس کے دل سے ایمان نکل جائے، جب اس کے دل سے ایمان نکل جائے، کیونکہ جب ایمان چلا گیا تو پھر وہ جو آل رسول والا رشتہ ہے وہ خود ہی ختم ہو گیا، سیادت کٹ گئی، کیونکہ قرآن بیان کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا کہ نہیں تھا؟ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، قال ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، قال اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا بولو ایمان نہیں ہے۔ اگر سگا بیٹا ہو نبی کا، بالکل سگا بیٹا، درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، پوتا یا پڑپوتا نہیں ہے، سگا بیٹا ہے، اگر وہ مومن نہ ہو تو اس کی اپنے باپ سے نسبت کٹ جاتی ہے، اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو 14 صدیوں کے بعد اگر آئے اور پھر وہ حضور کے صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہو، حضور کی ازواج مطہرات کو، اہل بیت اطہار کو گالیاں دیتا ہو، خلفائے راشدین کو بکواس کرتا ہو، جی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضور کے یاروں کو گالیاں دیتا ہو، تو پھر اس کا کوئی ایمان باقی رہ گیا؟ بولو اس کا کوئی ایمان باقی نہیں ہے، وہ 1000 بار کہے میں سید ہوں، اس کے سید ہونے کا اسے کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وگرنہ ابو لہب حضور کا سگا چچا نہیں ہے، حضور کا سگا چچا ہے، اس سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہو سکتا ہے؟ مگر کیا بخشش ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان نہیں ہے، جب ایمان نہیں ہے تو سارے معاملات ختم ہو گئے۔ اگر ایمان ہے مومن تو چاہے 1000 گناہگار ہو، 1000 عیب رکھتا ہو، مگر روز قیامت اس کے سارے عیب ایک پلے میں جب رکھے جائیں گے اور دوسرے پلے میں اس کی نسبت رسول رکھی جائے گی تو میں یقین رکھتا ہوں اس کی نسبت اس کے سارے گناہوں پر حاوی ہو جائے گی، کیونکہ حدیث پاک ہے، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے جی، اور بھی غالباً ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اور بہقی شریف کے اندر بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے بتا دوں ایک میں نے کتاب بھی لکھی ہے، وہ چھپ گئی ہے، عظمت اہل بیت رسول، قریباً 250 صفحات کی کتاب ہے، عظمت اہل بیت رسول، چھپ گئی ہے کتاب، پاکستان میں تو بہت ملتی ہے، اور جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس کی سیل بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ محرم میں لوگ زیادہ پڑھتے ہیں اہل بیت رسول کی بات کو، اور میرے پاس بھی اس کا نسخہ ہے، اور پتہ نہیں گاڑی میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، اچھا، اس کے اندر میں نے یہ ساری حدیثیں نقل کی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو حضور کیا فرماتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل حسب و نسب منقطع یوم القیامت الا حسبی و نسبی، روز قیامت ہر رشتہ کٹ جائے گا، روز قیامت ہر رشتہ کٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، قرآن سن کے ذوق سے محبت سے کیا کہیں، اللہ فرماتا ہے لا انصاب بینہم، قیامت والے دن کوئی نسب باقی نہیں رہ جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا تیرا باپ کون ہے، تیرا دادا کون ہے، تو کس کا بیٹا ہے، قیامت والے دن ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ تو چودھری ہے یا تو جاٹ ہے یا تو ارائی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میں کسی ذات کی کو نام نہیں لے کر کوئی اس پر ہٹ نہیں کر رہا، یعنی میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، قیامت والے دن نہ پوچھا جائے گا کہ تو گجر ہے، تو ارائی ہے، تو کون ہے، یہی پوچھا جائے گا تیرا ایمان ہے کہ نہیں ہے، بتا تیرا عمل کیا ہے۔ لا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، قیامت والے دن کوئی نسب باقی نہیں رہ جائے گا
مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں قیامت والے دن میرا نسب باقی رہے گا، قیامت والے دن میرا نسب باقی رہے گا. کل نسب وسبب منقطع یوم القیامت، ہر نسب اور ہر سبب کٹ جائے گا الا نسبی و سببی، میرا نسب بھی باقی رہے گا، میرا سبب بھی باقی رہے گا. نسبی و سببی، اس کی تھوڑی تشریح ہے. نسب ہے خونی رشتہ اور سبب ہے نکاح کا رشتہ. سبب ہے نکاح کا رشتہ، یعنی جو آدمی میرے خون سے ہے وہ تو نسب ہے، اور سبب یہ ہے کہ زوجیت کے لحاظ سے، نکاح کے لحاظ سے جو میری اولاد سے جڑ گیا. نکاح کے یعنی آل رسول میں سے کسی بچی کے ساتھ نکاح کر لیا، یعنی سادات نے کسی کو اپنا داماد بنا لیا، فرمایا اس کو بھی یہ رشتہ قیامت والے دن کام آئے گا. اور بہقی شریف کی میں صحیح حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق نے جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کیا، مولا علی کی بیٹی کے ساتھ جب حضرت عمر فاروق نے نکاح کیا، فرمایا میں صرف اس لیے یہ نکاح کر رہا ہوں، وگرنہ میرے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. مجھے صرف حضور کی یہ حدیث یاد ہے کہ کل نسب و سبب منقطع یوم القیامت، روز قیامت سارے رشتے کٹ جائیں گے، میرا نسب بھی باقی رہے گا، میرا سبب بھی باقی رہے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. اگر میں بہکی سے یہ حدیث نہ دکھاؤں تو میں مجرم ہوں، کیونکہ میں نے باقاعدہ یہ حدیث اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ اور اپنے ہاتھوں سے میں نے بہکی سے اس کو لے کر اپنی کتاب میں درج کیا. تو یہ حدیث ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حضور کا نہ صرف یہ کہ خونی رشتہ قیامت تک کام آنے والا ہے، بلکہ آل رسول سے جو زوجیت اور نکاح کے لحاظ سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس رشتے کی وجہ سے اس پر بھی کرم فرما دے گا. تو جو بھی سید، اور پھر یہاں ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ کوئی کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں اور جی ہر کوئی آدمی سید کہہ رہا اپنے آپ کو، ہم کس کو کہیں کہ سید ہے یا سید نہیں ہے جی. اور کو سید بن کے ہر کوئی آ جائے تو ہم ہر کسی کو اسی طرح ہی تعظیم کرتے جائیں. تو میں کہتا ہوں مثلا تم کہتے ہو کہ میں جاٹ ہوں، تیرے جاٹ ہونے کی کیا دلیل ہے جی؟ تو کہتا ہے میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، میں حلالی ہوں، تیرے حلالی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کیا تیرے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں. بھائی خاندان والے جو کہتے ہیں بس وہی دلیل ہے جی. تو جو آدمی کہتا ہے کہ میں سید ہوں، وہ اللہ جانے وہ سید ہے یا سید نہیں ہے. جب تم اس کو سید سمجھ کے کہ اس نے کہا ہے کہ میں سید ہوں تو تم اس کی تعظیم کرو گے تو انشاءاللہ یہ تعظیم ضرور تمہارے کام آئے گی، ضرور. باقی رہ گیا اس کا دعویٰ جو کچھ بھی ہے اس پر چھوڑ دو. تو عزیز دوستو میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا ہوں، لیکن پھر بھی جو آج کا موضوع ہے میں اس کے اندر ہی ہوں، میں باہر نہیں نکلا ہوں. بات ہو رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو، حسن و حسین کو اللہ نے حضور کی اولاد بنایا ہے. تو جب یہ اولاد ہے تو پھر قیامت تک چلنے والی ساری اولاد ان کی حسنی حسینی سب آل رسول ہے، سب اولاد رسول ہے. یہ بات ہو رہی تھی. بالکل صحیح جی. آپ نے یاد دلایا تو ہمیں یاد آیا. تو اس آیت پر اور بھی کلام ہو سکتا ہے. یہ بھی سوال ہے، شیعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوا کہ حضور کی صرف ایک ہی بیٹی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور کی بیٹی صرف ایک ہے. اگر حضور کی بیٹیاں اور بھی ہوتی تو حضور اس موقع پر صرف ایک ہی بیٹی کو کیوں لے کر آئے تھے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کو ہی لے کر آئے تھے، باقی بھی اگر بیٹیاں ہوتی تو ان کو بھی ضرور لے کر آتے. تو اس کا بھی جواب سن لو. حیات القلوب یہ اہل تشیع کی کتاب ہے، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے. اس نے وضاحت کی ہے کہ حضور کی پہلی بیٹی حضرت رقیہ ہجری 2 میں فوت ہو گئی. اس کے بعد آپ کی دوسری بیٹی ام کلثوم ہجری 7 میں فوت ہو گئی، اور پھر آپ کی تیسری بیٹی حضرت زینب ہجری 8 میں فوت ہو گئی. پہلی بیٹی کس ہجری میں فوت ہوئی؟ ہجری 2 میں. ان کا نام تھا حضرت رقیہ. دوسری بیٹی ام کلثوم ہجری 7 میں.
اور تیسری بیٹی حضرت زینب ہجری 8 میں، اور مباہلہ کا واقعہ ہوا ہے ہجری 9 میں. جی مباہلہ کا واقعہ ہوا ہے ہجری 9 میں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، شیعہ مولوی ملا باقر مجلسی لکھ رہا ہے، حیات القلوب ملا باقر مجلسی وہ لکھ رہا ہے. اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کتاب ایسے کھول کے دکھاؤں، وہ تو ٹی وی پہ آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے وہ دیکھا ہی ہوگا. اور یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ